بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 207 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وَيُحْذَفُ اسم لا سے لے کر ما ہن امہاتہم تک پڑھیں گے۔ وَيُحْذَفُ اسم لا حذفا کثیرا، اور لائی نفی جنس کے اسم کو حذف کیا جاتا ہے بہت زیادہ حذف کرنا۔ فی مثل لا علیکا، جیسا کہ لا علیکا جو ہے لا علیکا کی مثال ہیں، ای لا بأس علیکا، اصل میں تا لا بأس علیکا۔ ولا یحذف الا مع وجود الخبر، لائی نفی جنس کے اسم کو حذف نہیں کیا جاتا سوائے خبر کے پائے جانے کے ساتھ، لئلا یکون اجحافا، تاکہ نقصان نہ ہو۔ وقولہم، اور عرب کا یہ قول، لا کزید ان جعلنا الکاف اسما، اگر ہم بنائے کاف کو کاف اسمی، جاز ان یکون کزید اسما، تو جائز ہے کہ کزید ہو اسم، والخبر محذوفا، اور اس کی خبر محذوف ہو، ای لا مثلہ موجود۔ وجاز ان یکون خبرا، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ہو خبر، ای لا احد مثل زید۔ وان جعلناہ حرفا، اور اگر ہم اس کو بنائے کاف حرفی، فالاسم محذوف، پس اس کا اسم جو ہے یعنی لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہوگا، اصل میں ہوگا لا احد کزید۔ خبر ما وللمشبہتین بلیس، خبر ما وللمشبہتین، ما اور لا کی خبر جو کہ دونوں مشابہ ہیں، فی النفی، نفی میں، والدخول الجملۃ الاسمیۃ، اور داخل ہونے میں جملہ اسمیہ پر، بلیسا لیسا کے ساتھ، هو المسند، ان کی خبر مسند ہوتی ہیں بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، ای دخول ما اور ولا، یعنی ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد۔ وہی ای خبریت خبر ما ولا لہما، وکذا اسمیت اسمہما لہما، لغت حجازیت، یعنی ما اور لا کے لیے خبر کا خبر ہونا، اور اسی طرح ما اور لا کے لیے اسم کا اسم ہونا، یہ لغت حجازی ہے۔ وخص الخبریت بالذکر، اور مصنف نے خاص کیا ہے خبریت کو ذکر کے ساتھ، لأن اعمالہما وجعل اسمہما وخبرہما اسما وخبرا لہما، کیونکہ ان دونوں کا عمل کرنا اور ان دونوں کے اسم کا اور خبر کو ان دونوں کے اسم اور خبر کو ان دونوں کے لیے اسم اور خبر بنانا، انما یظہر باعتبار الخبر، یہ ظاہر ہوگا خبر کے اعتبار سے۔ فجعل الخبر خبرا لہما، پس خبر بنانا ان دونوں کے لیے خبر، انما ہوا فی لغت اہل الحجاز، سوائے اس کے نہیں کہ یہ لغت حجاز میں ہے۔ وَأَمَّا بَنُو تَمِيمٍ فَحَيْثُ لَا يَذْهَبُونَ إِلَىٰ أَعْمَالِهِمَا لَا يَجْعَلُونَ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهُمَا، بہرحال بنو تمیم جو ہے، پس وہ جب نہیں جاتے ان دونوں کے عمل کی طرف، تو وہ خبر کو ان دونوں کے لیے خبر نہیں بناتے اور نہ اسم کو ان دونوں کے لیے اسم بناتے ہیں، بل ہما مبتدأ و خبر، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مبتدا اور خبر ہیں، علی ما کان علیہ، بنا پر اس حالت کے کہ جس حالت پر یہ تھے، قبل دخولہما علیہما، ان دونوں کے داخل ہونے سے پہلے ان دونوں پر۔ وَلُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ هِيَ الَّتِي جَاءَ عَلَيْهَا التَّنزِيلُ، اور لغت اہل حجاز وہ ہیں کہ جس پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَا هَذَا بَشَرٌ وَمَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ۔ وَيُحْذَفُ فِي مِثْلِ لَا عَلَيْكَ، صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ لا علیک کی مثل میں، یعنی اس جیسی مثال میں، لائے نفی جنس کے اسم کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے۔ وَيُحْذَفُ اسم لا حذفا کثیرا، اور حذف کیا جاتا ہے لائے نفی جنس کے اسم کو بہت زیادہ حذف کرنا، فی مثل لا علیک ای لا باس علیک۔ یہاں سے شارح جو ہیں ضابطے کو بیان فرما رہے ہیں کہ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہیں کہ جس میں لا کے اسم کے حذف پر کوئی قرینہ پائے جائے، جیسے لا علیکہ، اس میں لا کا اسم محذوف ہے جو کہ بأسا ہے، اصل میں تھا لا بأس علیکہ، اور اس کے حذف پر قرینہ یہ ہے کہ لا حرف ہیں
اور علا بھی حرف ہیں، حالانکہ حرف پر داخل نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ لا کا اسم محذوف ہیں، ای لا باس علیک، ولا یحذف الا مع وجود الخبر لئلا یکون اجحافا۔ یا اس عبارت کے ذریعے سے شارح کی غرض جو ہے لا کے اسم کو حذف کرنے کی شرط بیان کرنا ہے۔ لا کے اسم کو حذف کرنا تب جائز ہے جب خبر موجود ہو، اور یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ اجحاف یعنی نقصان لازم نہ آئے، کیونکہ خبر جب موجود نہ ہو اور اسم کو بھی حذف کر دیا جائے تو لا کا بغیر معمول کے رہنا لازم آئے گا۔ ولا يحذف الا مع وجود الخبر، لا انفی جنس کے اسم کو حذف نہیں کیا جاتا سوائے خبر کے پائے جانے کے ساتھ تاکہ نقصان نہ ہو۔ وقولہم لا کا زید، یہاں سے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ لا کے اسم کو حذف کرنا تب جائز ہے جب خبر موجود ہو، یہ منقوض ہے، یہ ٹوٹ رہا ہے عرب کے اس قول سے لا کا زیدن، اس لیے کہ اس میں اسم اور خبر دونوں محذوف ہیں، کیونکہ کزیدن صرف جار مجرور ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ اس قول میں اسم اور خبر دونوں محذوف ہیں، بلکہ ان میں سے ایک محذوف ہیں، اس لیے کہ کزیدن کا کاف دو حال سے خالی نہیں، یا تو کاف اسمیہ مثلو کے معنی میں ہے یا کاف حرفیہ ہے۔ اگر کاف اسمیہ مثل کے معنی میں ہو تو یہ لا کا اسم بن جائے گا اور خبر محذوف ہوگی۔ اصل میں معنی یہ ہوگا لا مثل زید موجود، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خبر ہو لا کی اور اس کا اسم محذوف ہو جو کہ احدہ ہیں، تو عبارت اس طرح ہوگی لا احد مثل زید، اور اگر کاف حرف ہو تو پھر اسم محذوف ہوگا اور کزیدن خبر بن جائے گا، جیسے لا احد کزیدن۔ وقولہم لا کزیدن، اور عرب کا یہ قول لا کزیدن، ان جعلنا الکاف اسما، اگر ہم بنائے کاف کو کاف اسمی، جاز ان یکون کزیدن اسما، تو یہ بات جائز ہے کہ کزیدن اسم ہو والخبر محذوفا، اور خبر محذوف ہو، ای لا مثلہ موجود۔ وجاز ان یکون خبرا، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ خبر ہو کزیدن جو ہیں اور اس کا اسم جو ہے محذوف ہو، جیسے لا احد مثل زیدن۔ وان جعلناہ حرفا، اگر ہم اس کو حرف بنا دے کاف حرفی، فالاسم معذوف، تو پس یہ بات طے ہے کہ اس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہیں اور یہ خود جو ہیں وہ خبر ہیں، اور اسم یہ ہے لا احد کزیدن خبر ہیں۔ خبر ما ولل مشبہتین بلیسا، یہاں سے مصنف منصوبات میں سے آخری منصوب یعنی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ خبر ما ولل مشبہتین، ما اور لا کی خبر جو دونوں مشابہ ہیں، فی النفی، نفی میں، والدخول علی الجملۃ الاسمیۃ، اور داخل ہونے میں جملہ اسمیہ پر، بلیسا لیسا کے مشابہ ہیں۔ والمسند، ان کی خبر جو ہے مسند ہوتی ہیں بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، ای دخول ما ولا۔ علامہ جامی نے وہ بتلا دیا کہ دونوں کے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک داخل ہو، اس کے بعد ان کی خبر جو ہے وہ مسند ہوتی ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے داخل ہوں پھر ان کی خبر جو ہے وہ مسند ہوتی ہیں۔ وہی ای خبریت خبر ما ولا لہما وقضا اسمیت اسمہما لہما لغت حجازیت۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہیا ضمیر مؤنث ہے اور اس کا مرجع لفظ خبر نہیں ہے بلکہ خبریت ہے جو کہ مؤنث ہے، لہذا راجع اور مرجع میں مطابقت ہے۔ وہی کے بعد ای خبریت خبر ما ولا نکال کے شارح نے اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے تاکہ راجع اور مرجع میں مطابقت ہو جائے۔ متن میں تو لفظ خبر ما ولا تھا، یہاں خبریت نکالا ہے کیونکہ خبر ہیا ضمیر کا مرجع خبر نہیں بن سکتی، خبر مذکر ہیں اور ہیا مؤنث ہے، تو مطابقت کے لیے خبریت نکال کر یہ بتلا دیا کہ اس کا یہی مرجع خبریت ہے جو کہ مصدر ہیں۔
اور لفظ خبریت خبر سے نکل رہا ہے. وہی ای خبریت خبر ما ولا لہما وکذا اسمیت اسمہما لہما، کہ ما اور لا کے لیے خبر کا خبر ہونا اور ما اور لا کے لیے اسم کا اسم ہونا لغت حجازیت، یہ لغت حجازیہ ہے. وخص الخبریت بذکر لأن اعمالہما وجعل اسمہما وخبرہما اسما وخبرا لہما انما یظہر باعتبار الخبر. اس عبارت کا مطلب یہ ہے اور شارح کی غرض یہ ہے، شارح اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اہل حجاز اور خبریت ما اور لا کے قائل ہیں، اسی طرح اسمیت ما اور لا کی بھی قائل ہیں، اور بنو تمیم جو ان کے مقابلے میں ہیں وہ جس طرح خبریت ما اور لا کے قائل نہیں، اسی طرح وہ اسمیت ما اور لا کی بھی قائل نہیں. اختلاف اسمیت اور خبر، اختلاف جو ہے وہ اسمیت اور خبریت میں ہیں، دونوں میں ہیں، لیکن مصنف نے صرف خبریت کا اختلاف ذکر کیا ہے، اسمیت کا اختلاف ذکر نہیں کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل حجاز اور بنو تمیم کے اختلاف کا اظہار صرف خبریت میں ہوتا ہے، اسمیت میں نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب خبریت میں اختلاف مانیں گے تو یقینی طور پر اسمیت میں بھی اختلاف ماننا پڑے گا. اگر خبریت میں اختلاف نہیں مانیں گے تو اسمیت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اصل چیز خبریت ہے، اس لیے کہ اسم کا اعراب دونوں صورتوں میں برابر ہوتا ہے. ما اور لا کو عمل دے یا نہ دے، ان کا اسم مرفوع ہی رہے گا. جیسے ما زید قائمن اور زید قائم میں، دونوں حالتوں میں زید مرفوع ہی ہیں. اصل اختلاف ان کی خبریت میں ظاہر ہوگا، اس لیے خبریت کا ذکر کیا ہے، اسمیت کا ذکر نہیں کیا ہے. چونکہ خبریت کا اختلاف مستلزم ہے اسمیت کے اختلاف کو، اس لیے لازم کو ذکر کر دیا اور ملزوم کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ ملزوم خود بہت سمجھ میں آ جائے گا. وخص الخبریت بذکر، اور مصنف نے خاص کیا ہے خبریت کو ذکر کے ساتھ، لأن اعمالہما وجعل اسمہما وخبرہما، کیونکہ ان دونوں کا عمل کرنا اور ان دونوں کے لیے اسم اور خبر کو، ان دونوں کا جو اسم ہیں اور خبر ہیں ان کو اسم بنانا اور خبر بنانا دونوں کے لیے انما یظہر باعتبار الخبر، یہ ظاہر ہوتا ہے یہ اختلاف جو ہے خبر کے اعتبار سے. فجعل الخبر خبرا لہما، پس خبر کو بنانا ان دونوں کے لیے خبر، انما ہوا فی لغت اہل الحجاز، سوائے اس کے نہیں کہ یہ لغت اہل حجاز میں ہیں. وَأَمَّا بَنُو تَمِيمٍ فَحَيْثُ لَا يَذْهَبُونَ إِلَىٰ إِعْمَالِهِمَا لَا يَجْعَلُونَ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهُمَا وَلَا الْإِسْمَ إِسْمًا لَهُمَا. تو بنو تمیم کا یہاں سے مذہب بیان فرما رہے ہیں. بنو تمیم وہ ان دونوں کو عمل نہیں دیتے. جب عمل نہیں دیتے تو ان کا جو خبر ہیں وہ ان کے لیے خبر تسلیم نہیں کرتے، اور ان کا جو اسم ہے وہ ان کے لیے ان کے اسم کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ بنو تمیم کہتے ہیں کہ یہ پیروی مبتدا ہیں، مبتدا اور خبر، یعنی ما اور لا جس پر داخل ہیں ان میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہیں، جس طرح کہ ان کے داخل ہونے سے پہلے ان میں سے ایک مبتدا تھا اور ایک خبر تھی. وَأَمَّا بَنُو تَمِيمٍ، بہرحال بنو تمیم جو ہے فَحَيْثُ لَا يَذْهَبُونَ إِلَىٰ إِعْمَالِهِمَا، پس جب وہ نہیں جاتے اس طرف کہ ان دونوں کو عمل دیں، لَا يَجْعَلُونَ الْخَبَرَ خَبَرًا لَهُمَا، پس تو وہ نہیں بناتے خبر کو ان دونوں کے لیے خبر، وَلَا الْإِسْمَ إِسْمًا لَهُمَا، اور نہ اسم کو اسم بناتے ہیں ان دونوں کے لیے. بل ہما مبتدأ و خبر، بلکہ ان کے نزدیک یہ دونوں مبتدا اور خبر ہیں، علی ما کان علیہ، بنا بر اس حالت کے کہ جس حالت پر یہ موجود تھے، قبل دخولہما علیہما، ما اور لا کے داخل ہونے سے پہلے ان دونوں پر. ولغت اہل الحجاز ہی التی جاء علیہ تنزیل، قال اللہ تعالی ما ھذا بشرا وما ہن امہاتہم. اس عبارت میں شارح فیصلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لغت حجاز ہی صحیح ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی انہی کی تائید کر رہا ہے. استشہاداً دو مثالیں ذکر کی ہیں.
پہلی مثال یہ ہے ما ھذا بشرن، اس میں ھذا مبنی ہے، اس پر اظہار اعراب نہیں ہوگا، بشرن منصوب ہیں، یہ ما کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ معلوم ہوا کہ ما عمل کرتا ہے تب ہی منصوب ہے، اگر ما عمل نہ کرتا ہوتا تو ما ھذا بشر مرفوع ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ لغت حجاز ہی صحیح ہے، کیونکہ ان ہی کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ دوسری مثال ما ہن امہاتہم ہے، اس میں ہننا مبنی ہے، اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، امہاتہم منصوب ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کا نصب کسرہ لفظی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر یہاں ما عمل نہ کرتا تو پھر ما ہننا امہاتہم رفع کے ساتھ ہوتا۔ یہاں پر رفع کے بجائے نصب کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ما عمل کرتا ہے۔ وَلُغَتُ أَهْلِ الْحِجَازِ هِيَ الَّتِي جَاءَ عَلَيْهَا التَّنزِيلُ، اور لغت اہل حجاز وہ ہیں کہ جس پر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما ھذا بشرن، تو یہاں پر بشرن جو ہیں وہ منصوب ہیں۔ وما ہن امہاتہم، تو یہاں پر امہاتہم بھی جو ہیں ان کا جو نصب ہے وہ کسرہ لفظی کے ساتھ ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَيُحْذَفُ اسم لا سے لے کر ما ہن امہاتہم تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔